الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ نے قاری اور حافظ برکت اللہ صاحب کی قراءت کو سماعت فرمایا. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے فتح مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ سلوک، اس کو مخاطب فرمائیں گے محمد عرفان قاسمی صاحب. یہ تاریخ اسلام کے لیکچر 872واں لیکچر ہوگا. یہ میں عرفان قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے محظوظ فرمائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر قریش ما ترون انی فاعل فیکم قالوا خیر اخ کریم وابن اخ کریم قال اذهبوا فانتم الطلقاء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سری آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کے اوپر نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. محترم و معزز حاضرین کرام و ناظرین عظام، اس وقت جو عنوان آپ حضرات کے سامنے ہیں وہ فتح مکہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ سلوک. اس وقت پورے ملک کے اندر جن حالات سے مسلمان اور اقلیتیں گزر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہتے مسلمانوں پر اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد پر لوگ مختلف متنازعہ کلمات کہنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں، زور زبردستی کر رہے ہیں، طرح طرح کے ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا جا رہا ہے. بھیڑ کے ذریعے سے یہ تشدد کے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، آئے دن ہمارے ملک کے اندر کسی نہ کسی کونے سے یہ خبر اخبار کی سرخیوں پر اور پھر ملک کی میڈیا کے ذریعے سے ہمیں اس کی اطلاعات مل رہی ہیں. میں آپ کو اس وقت جن عنوان سے مخاطب کرنے جا رہا ہوں اس میں اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی قوم پر غالب ہوتی ہے
تو مغلوب جو قوم ہوتی ہے اس کا وہ لوگ کیا حشر کرتے ہیں، اور پھر اسلام نے مظلوموں اور مغلوب قوم کے ساتھ کس طریقے سے اسلام نے سلوک کیا ہے، یہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے ذریعے سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر عمرے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400-1500 صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صلح حدیبیہ جہاں پر ایک کنواں تھا، وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا، اور یہ پیغام دیا کہ ہم کسی سیاسی مقصد سے حاضر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں پر آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور ہم یہاں پر صرف طواف اور عمرے سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر ان لوگوں نے روک لیا، اور یہ خبر غلط طور پر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔ چنانچہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم موجود ہیں، اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور صلح نامہ تیار ہوا۔ یہ صلح نامے کے اندر بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ اللہ کے رسول اتنی دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ کیا اسلام برحق دین نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ مجھے پروردگار کی جانب سے یہی حکم ملا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جو معاہدہ کیا تھا وہ 10 سال کا تھا، اور 10 سال کے معاہدے کے اندر یہ بات طے تھی کہ جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ ہیں کفار مکہ، ان کے ساتھ کسی قسم کا مزاحمت نہیں کریں گے، ان سے قتل و قتال نہیں کریں گے، اور پھر کفار مکہ جن قبیلوں سے ان کا معاہدہ ہوا ہے، ان کا دوستانہ اور یارانہ تعلق ہے، مسلمان بھی ان کے خلاف میں کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ معاہدے کے اندر یہ بات طے تھی، لیکن ہوا یہ کہ بنو بکر ایک قبیلہ ہے جس کا کفار مکہ سے تعلقات تھے، ان لوگوں نے اس قبیلے پر جس کے مسلمانوں سے معاہدہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، مسلمانوں کے اس حلیف قبیلے پر ان لوگوں نے چڑھائی کی، اور کفار مکہ نے اپنے چہروں پر پٹیاں باندھ کر چہرہ چھپا کر ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کفار مکہ نے کھلم کھلا معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ جو تھا ان کے کچھ شرائط بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے پاس بھیجا۔ لیکن اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھیجا تھا۔ 3000 کا لشکر تھا، سامنے عیسائیوں کی طرف سے 3 لاکھ کے قریب فوج تھی۔
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی اور وہ لوگ اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ یہ اطلاع جب مکہ والوں کو پہنچی تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان اس وقت نازک پوزیشن میں ہے، لہذا اس معاہدے کو ان لوگوں نے برقرار نہیں رکھا، بلکہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو ان لوگوں نے منسوخ کر دیا۔ پھر بعد میں ان لوگوں کو پچھتاوا بھی ہوا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں تھے، انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس وقت وہ واقعہ پیش آیا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، والد گھر تشریف لاتے ہیں اور بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ کر رکھ دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر آپ کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیٹی کا اپنے باپ کو یہ جواب حیران کن تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے اس معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت ابو سفیان نے بہت کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو برقرار نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر فتح مکہ کی تیاریاں شروع کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا بھی اہتمام فرمایا کہ اللہ یہ جو راز ہے اس کو کسی طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچنے نہ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی اس معاہدے کی اس جنگ کی جو تیاریاں ہیں وہ مکہ مکرمہ تک نہ پہنچ پائی۔ ایک صحابی ہیں جنہوں نے ایک گانے والی کے ساتھ جو مدینہ منورہ آئی ہوئی تھی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اب گانے سننے کا مزاج بند ہو گیا تھا، لوگ غزوہ بدر میں مارے جانے والے کفار مکہ جو تھے ان کے غم میں مبتلا تھے اور اس کی وجہ سے وہاں کی محفلیں ماند پڑ گئی تھی۔ تو یہ جو گانے والی تھی اس کو کھانے اور پینے کی مشکلات پیش آ رہی تھی، بلکہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ مدینہ منورہ اس غرض سے آئی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو امداد کرنے کے لیے بھی کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی وجہ سے صحابہ کرام نے امداد بھی کی۔ جب یہ واپس ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے خفیہ طور پر ایک خط اس کے ہاتھ روانہ کیا، اور وہ بدری صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں معاف بھی فرما دیا۔ یہ جو خبر ہے خود قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بتلایا ہے۔ اس میں اس صحابی رسول نے جو خبر کو افشا کرنا چاہا تھا، اللہ رب العزت نے اس راز کو فاش فرما دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ وہ خط وہاں سے پکڑ کر لائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچے جانثار ایک مقام پر پہنچ کر اس کے پاس سے خط برآمد کر لیا تھا۔ الغرض کسی طریقے سے مکہ والوں کو خبر نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو منتشر کر دیا اور کہا کہ تم لوگ آگ جلاؤ۔ آگ جلانے کے نتیجے میں جب ابو سفیان نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آگ جلا رہا ہے تو شروع میں اندازہ یہ ہوا تھا کہ جو بنو خزاعہ سے ہم لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر ان لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر تو وہ لوگ نہیں لا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ مسلمان ہیں، ہم پر حملہ کرنے کے غرض سے آئے ہوئے ہیں، اور کسی طریقے سے ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پناہ میں لے لیا۔ چنانچہ صحابہ کرام جب ابو سفیان کو دیکھتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہتے کہ میں نے انہیں جو ہے اپنے پناہ میں دیا ہوا ہے، لہذا صحابہ کرام حضرت ابو سفیان کو قتل کرنے سے باز رہے۔
رات ہو گئی، صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا کہ یہ ابو سفیان ہیں، اس وقت میں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں ابھی بھی تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اگر اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتے تو یقیناً وہ ہماری مدد کو پہنچتے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور بتلایا کہ اسلام کا جب لشکر جا رہا ہو تو ابو سفیان کو اسلام کا لشکر بتلایا جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ لے کر ابو سفیان کو کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے جانثار صحابہ کرام جن کی تعداد 10,000 تک تھی، جب وہ گزر رہے تھے تو ابو سفیان نے حضرت عباس کو مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے بھتیجے نے واقعتاً بہت بڑی حکومت قائم کر لی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ میرے بھتیجے نے نہیں بلکہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کے دل میں بھی اسلام داخل ہو گیا اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر روانہ کیا۔ یہی وہ لشکر ہے جس سے کفار مکہ کچھ دیر کے لیے مٹ بھیڑ ہوئے، باقی پورا مکہ مکرمہ امن کے ساتھ فتح ہوا ہے۔ صفوان بن امیہ بن خلف اور اکرمہ بن ابی جہل ان کی سرکردگی کے اندر ایک لشکر تھا جن میں 28 کفار ذلت کے ساتھ مارے گئے اور 2 صحابہ کرام بھی اس لڑائی کے اندر شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ پورے فتح مکہ کے اندر کہیں پر بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام فاتحین کی طرح اپنے سر کو بلند کر کے اور گھوڑے کے اوپر اتراتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زمین کی طرف تھا اور آپ جھکے ہوئے تھے، اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ بندے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عام فرما دیا، من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہیں، ان سے کسی طریقے کی مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ ومن القى السلاح فہو آمن، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی مامون ہے۔ ومن اغلق بابہ فہو آمن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی مامون ہے، سوائے چند افراد کے جن کے متعلق عام معافی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا رہنا فتنے سے خالی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد جب آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا تو کفار مکہ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، ما ترون انی فیکم، تمہارا میرے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ قالوا خیرا، ہم آپ سے اچھا گمان کرتے ہیں، اخ کریم، آپ معزز بھائی ہیں، اور ابن اخ کریم، اور آپ کے والد بھی معزز تھے اور آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اذهبوا فانتم مطلقا، جاؤ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو بعض صحابہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے یہ جب جملہ ٹکرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو بدل دیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج جو ہے ہمدردی کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیاوی تاریخ کے اندر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام غالب ہے، اور اسلام جب غالب ہوتا ہے اور جب کسی قوم پر کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ غلط رویہ اور غلط سلوک نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، محمد بن قاسم یہاں پر آئے ہیں اور پھر مغلیہ سلطنت یہاں پر قائم ہوئی ہے، بابر اکبر یہاں پر جو حکومت کیے ہیں ان لوگوں نے کسی پر زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر یہ لوگ فاتح بن کر جب آتے ہیں اور جس طریقے سے اور قوموں نے اور لوگوں نے اور بادشاہوں نے جس طریقے سے وہاں کے باشندوں کو ہلاک و برباد کیا، اگر اس طریقے سے اگر یہ لوگ بھی ہندوستان میں جب آتے اور اس وقت یہ رویہ کرتے تو آج یہاں پر غیر مسلموں کا یہاں پر نام و نشان تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ 800 سال ہم نے یہاں پر حکومت کی ہے۔ بلکہ خود ہمارے اس دکن کے بادشاہ جو یہاں پر گزرے ہیں آخری نواب عثمان علی صاحب، ان کے بارے میں تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب ان کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اسلام تو قبول کر لیجئے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اس عہدے پر باقی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ یہ جو عہدہ دیا گیا ہے وہ غیر مسلموں کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ اعتماد دلایا جا سکے کہ جس طریقے سے میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں اسی طریقے سے میں غیروں کا بھی بادشاہ ہوں۔ اور پھر حضرت مولانا عاقل صاحب علیہ الرحمہ بارہا اپنے خطاب کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے نواب یہاں پر کہا کرتے تھے کہ ہندو مسلم میرے دو آنکھوں کی طرح ہے، وہ یہ کہتے تھے عاقل صاحب علیہ الرحمہ کہ ہمیشہ جو مسلمانوں کی آنکھ تھی وہ بادشاہ کی بن ہوا کرتی تھی، ہمیشہ جو برتاؤ رہا کرتا تھا، اچھا سلوک ہوا کرتا تھا، وہ عام طور پر غیر مسلموں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 14 کفار کے علاوہ جن میں سے بھی متعدد 8 کے بارے میں یہ اطلاعات ملتی ہے، تاریخ کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، 14 کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں لا کر رکھی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بھی چاہ رہے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ چابی ہمارے پاس ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اسی خاندان میں لوٹا دی جس خاندان سے روایت چلی آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے متعلق بھی فرمایا کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل و عیال کی طرف لوٹا دی جائیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی بھی انہیں کے حوالے کر دی۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ اسلام ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسی لیے حضرت قاری صدیق صاحب باندبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک نعتیہ اشعار کے اندر فرماتے ہیں کہ دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طر امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو گلے لگایا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ کی سرزمین اور وہاں کے باشندے یہ وہی مکہ کی سرزمین ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کلمہ حق کو بلند فرمایا، مکے کی گلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی گئی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں آپ کے جسم اطہر پر اوجھڑی رکھی گئی تھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا گیا تھا۔
یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گرم پتھر کی سیلیں رکھی گئی تھی، یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت عمار یاسر کے خاندان کو ستایا گیا تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، یہ وہی مقام ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بلند کرنے کے بعد آپ پر اس سرزمین کو اس قدر تنگ کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے طائف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور ذرا سوچئے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام سے 8 سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا۔ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آ رہے تھے تو ہر ایک سے چن چن کر ان کا انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، ہر ایک کو ان کا کارنامے سابقہ جو ان لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ستایا تھا، ان کو ایک صف میں کھڑے ہو کر بتلایا جاتا کہ تم نے میرے بلال کے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے میرے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے میرے عمار اور یاسر کے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے حضرت خباب کے ساتھ یہ کیا تھا، آج بتلاؤ کہ تمہارے جسم سے سر کو جدا کر دیا جائے یا نہ کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اور آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو چبانے والی ہندہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر ایک سے انتقام لیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمونہ اور وہ اخلاق پیش کیے کہ آب زر سے لکھے جاتے، تاریخ نے ہمیشہ اس کو جو ہے سنہرے الفاظ سے لکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر اگر حالات بدل رہے ہیں تو ہمیں اس سے حوصلہ افزا ہونا چاہیے، حوصلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اسلام برحق ہے اور اسلام نے تلوار کی زور پر کبھی اپنا پیغام نہیں پہنچایا ہے، بلکہ ہمیشہ اخلاق کی وجہ سے پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق پیش کیے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے قریب اور فتح مکہ ہونے کے بعد اسلام میں لوگ کس طریقے سے آئے ہیں۔ قرآن مجید اس کے متعلق فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور فتح آئی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اسلام میں کیسے داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، جماعت بن کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اپنے اور انسانیت کے ناطے ہم لوگ اپنا پیغام عام کریں اور بتلائیں کہ انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ظالم کی مدد کی جائے، بلکہ اسلام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے، مظلوموں کی حمایت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظالم ہمیشہ جو ہے مظلوموں کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حمایت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور جب بھی کوئی مظلوم فریاد لے کر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے ساتھ مظلوم کی حمایت کے لیے آگے آتے۔ آج بھی اگر ہمیں ملک بچانا ہے تو مظلوموں کے ساتھ دینا پڑے گا، اور ظالموں کو ان کا انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہم تمام کو مزین فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محافل کے کہ اس میں جو ہے پیر کے دن اعتدال اسلام کا مزاج حافظ محمد رشاد الدین صاحب خطاب کریں گے، اور دوسرا جو ہے چہارشنبے کے دن ہلال عید اور اقبال جس کو ڈاکٹر لقاء الحق صاحب مخاطب فرمانے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کو ضرور یہاں پر لگائیں اور اپنے ساتھ نوجوانوں کو لانے کی کوشش کریں۔ آخر الدعوانا